بانی پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. نظریہ کسے کہتے ہیں؟ نصب العین، نقطۂ نظر، مخصوص نقطۂ نظر، آئیڈیالوجی. نظریہ وہ مستحکم سوچ ہے جو آپ کو عملی زندگی میں قدم اٹھانے پر مجبور کرے. نظریہ ایسی فکر کا نام ہے جو آپ کی راہیں متعین کرتی ہے منزل کی جانب. نظریہ پاکستان سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں اور دوسرے اقوام ان کے مذاہب کے لوگوں سے ہر لحاظ سے مختلف اور منفرد ہیں. ان کا طریقہ عبادت، کلچر، ثقافت، روایات ہندوؤں سے مختلف ہیں ہر لحاظ سے. تو ہندوستانی مسلمانوں کی صحیح اساس کس پہ ہے؟ دین اسلام. یہ دین اسلام کی صحیح اساس ہے اور لا الہ الا اللہ ہے. اس نظریے کو دو قومی نظریہ بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں نے ہمیشہ کس چیز کو اپنا شیوا بنایا؟ رواداری کو. لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے نقصان کیا ہوا کہ ہندو سیاست میں ان کا عمل دخل شروع ہوا اور ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہوئے اور مسلمانوں کی آزادی ان کے دینی معاملات میں ختم ہو گئی. اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے ایک شخصیت کھڑی. اس شخصیت کا نام کیا تھا؟ حضرت مجدد، ہاں جی، شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ. مجدد تجدید کرنے والا، پرانے کو نیا کرنے والا. اور یہ کہتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، پرانے کو نیا کرنے والا. جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا. اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں سوال شروع ہو گیا کہ باہمی نفاق کی وجہ سے مغل پہلا جو بادشاہ تھا ہندوستان میں وہ ظہیر الدین بابر تھا اور آخری تھا بہادر شاہ ظفر. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو کیوں ناکام ہوئے؟ پہلا پیراگراف دیکھیے. ہاں، دوسرے سردار تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں. لیکن کانگریس نے صرف ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کیا. ہاں جی، مسلم لیگ کی بنیاد پڑی تنظیم. 1906 میں کون سی پہلی جنگ عظیم چھڑی؟ جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ ہوا. پہلے جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک. اور روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ یہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف تھے آسٹریا، ہنگری، جرمن سلطنت ترکی، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ. اور برطانیہ نے وعدہ کیا تھا اگر ہمیں فتح حاصل ہو بھی گئی تو نقصان نہیں پہنچائیں گے ترکی کو. لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی. وعدہ خلافی کس وجہ سے کی؟ وہ مسلمان تھے ہندوستان کے، انہوں نے مالی اور طبی امداد پہنچائی. ان کی ہمدردیاں تھیں، وہ ان کے ساتھ تھیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ. تو حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو گئی. انہوں نے وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا. اس کا نام کیا ہے؟ شدی یعنی ہندو بنانے کے لیے. اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک ہے، یہ شروع ہوئی. 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی. وہ علیحدہ نمائندگی کا اصول تھا نہرو رپورٹ میں، اس کو نظر انداز کر دیا گیا. 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر کون سا خطبہ دیا؟ خطبہ الہ آباد. اور اس میں پاکستان کا تصور انہوں نے پیش کیا. 1940 میں لاہور میں اعلان کیا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے. یہ سوال بھی اہم ہے. آگے مزید اہم چیز آ رہی ہے جی. دنیا میں قومیت کی تشکیل کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. ایک مغربی مفکرین نے قائم کی ہے اور دوسری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو جو مغربی مفکرین کے ہاتھ تصور قومیت ہے اس کی بنیاد رنگ و نسل پہ ہے، جغرافیہ پہ ہے، وطن پہ ہے. قومیت کا تصور مسلمانوں کے ہاں ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں جی، اس کی بنیاد رنگ و نسل پر نہیں. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ. تو یہ چیزیں اسلام نے ان کی نفی کی ہے. اور اہل مغرب کا جو تصور ہے وہ قومیت ان کا رنگ و نسل، زبان اور جغرافیائی حدود پر ہے. ان کے مطابق قوم وطن سے بنتی ہے. تصور قومیت کے حوالے سے اقبال کا شعر 2 اشعار یہاں پہ دیے گئے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. مسلمانوں کا تصور قومیت ہے وہ اہل مغرب سے جدا ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انصار. اہل مغرب کا جو تصور قومیت ہے اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ رنگ و نسل پہ ہے، خاندان پہ ہے اور وطن پہ ہے. تو مسلم قومیت ہے یہ نظریاتی ہے، اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ کلمہ پر ہے، لا الہ الا اللہ پر. نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اخوت، بھائی چارہ، مساوات، عدل، دیانت
خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا۔ کہ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے، اگر یہ آ جائے پیراگراف آ جائے، اس میں سے کوئی سوال آ جائے، اس طرح بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کو مثالی مملکت بنایا جائے اور اسلامی و فلاحی مملکت بنانے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی